تو سب سے پہلے جو مجلس حسین ہمیں چیز دیتی ہے وہ فطرتوں کو پاک بنا دیتی ہے کہ آپ کسی بھی شیعہ مجمع میں سے 8 سال کا بچہ بھی اٹھاؤ اور اس بچے سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، 8 سال کا بچہ ہو، فرش عزا پہ جس نے تربیت پائی ہو، مجلس حسین سے جس نے خوراک لی ہو، اس کا شعور اتنا اوپر چلا گیا۔ اگر آپ اس سے پوچھو کہ میرے لال یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، میں نے کہا پوچھو کہ یہ لعنت بھیج کے بتائے گا۔ لیکن یہاں 8 سال کا بچہ اور وہاں 60 سال کے مفتی سے پوچھو یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جناب اس معاملے میں ہم ذرا کنفیوز ہیں کہ بھیجنی چاہیے کہ نہیں، کوئی کہتا اللہ پہ چھوڑ دیں، کوئی کہتے ہم کیا کریں۔ یہ شعور کس نے دیا؟ فرش عزا نے دیا۔ یہاں فرش عزا پہ پلا ہوا، بڑا ہوا بچہ ہوگا، جوان ہوگا، اس کا کبھی یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ مارنے والا بھی رضی اللہ ہے، مرنے والا بھی رضی اللہ ہے، مارنے والا بھی جنت میں جائے گا، مرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ فرش عزا آپ کی محبتوں کو خالص کر دیتا ہے، فرش عزا آپ کی نفرتوں کو خالص کر دیتا ہے۔ فرش عزا سکھاتا ہے کہ محبت اس سے کرنا جو لائق محبت ہو، نفرت بھی اس سے کرنا جو لائق نفرت ہو۔ کبھی خبیث کے عاشق نہ بننا، طیب کے عاشق بننا، کبھی نجاست کے عاشق نہ بننا، طاہر کے عاشق بننا، کبھی جاہل کے عاشق نہ بننا، عالم کے عاشق بننا۔ تو یہ شعور ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے۔ دوسری چیز، تیسری چیز جو فرش عزا ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے دلوں کو شجاع بنا دیتا ہے۔ بزدل کا تعلق کبھی مکتب علی سے نہیں رہا، کیونکہ فرش عزا ہمیں کیا بناتا ہے؟ بہادر۔ حیات من ذل، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ درس کس نے دیا؟ ابا عبداللہ الحسین نے دیا۔ یہ فرش عزا ہے جو ہماری نسلوں کو بہادر بنا۔ اب دنیا دیکھتی ہے، کوئی بوڑھا آیا فرش عزا پہ حضرت علی اکبر پہ گریہ کر رہا ہے، دنیا کو آنسو نظر آتا ہے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے جو حسین اس کے دل اور جگر کو قوت عطا کر رہے ہیں۔ اے مومن، اگر حسین کربلا میں اپنا اکبر قربان کر سکتے ہیں تو تیرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ یہ ماں جب اپنے بچے کو گود میں لے کے حضرت علی اصغر کے مصائب پہ روتی ہے، دنیا کو وہ آنسو نظر آ رہا ہے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے جگر رباب نظر نہیں آ رہا کہ جب سیدہ رباب اپنے 6 مہینے کا بچہ راہ خدا پہ قربان کر سکتی ہے تو تیرے بچوں کی قیمت کیا ہے؟ تو مصائب کے مصائب ہیں، شجاعت کی شجاعت ہے۔ شیعہ بچہ بچپن سے شہادت، یعنی کوئی مجلس ہے ہی نہیں جس میں ذکر شہادت نہ ہو۔ ابتداء مجلس ذکر خدا، ذکر اہل بیت، نفس کی تربیت، اور انتہائی مجلس ذکر شہادت اہل بیت علیہ السلام۔ تو جس نے بچپن سے شہادت 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 سنی ہو، یہ کبھی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ تبھی امت مسلم نے سب کچھ کیا۔ عجیب ہے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، تراویاں پڑھیں، اچھے کام ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، حج پہ گئے، عمروں پہ گئے، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن 40 سے زیادہ ملک جو ذکر خدا بھی کریں، حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ اپنے اندر سے بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ پاور، طاقت، پیسہ، پیٹرول سب کچھ تھا، لیکن بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے۔ اور یہاں آؤ، ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جس کو شیعۃ علی بن ابی طالب بولا جاتا ہے، تعداد میں بھی کم ہیں، مال بھی اتنا نہیں، دولت بھی اتنی نہیں، لیکن یہ اپنے اندر سے متعدد بہادر لیڈر پیدا کر سکے۔ وہ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن یہاں کی نسلوں میں یہ ہمت پائی جاتی تھی۔ میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایسا کیا ہے تیرے پاس اور ایسا کیا نہیں ہے تیرے پاس۔ تو میں نے کہا جب میں نے تیرے معاشروں کو دیکھا تو نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھا، عمرہ تھا، خیر تھا، خیرات تھی، سب کچھ تمہارے پاس تھا، پر تو بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکا۔ یہی نماز میرے پاس بھی تھی، حج میرے پاس بھی تھا، عمرہ میرے پاس بھی تھا، زکوٰۃ میرے پاس بھی تھی، خیرات میرے پاس بھی تھی، لیکن ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں تھی میرے پاس تھی؟ میں نے کہا تیرے پاس سب کچھ تھا پر فرش عزا حسین ابن علی نہیں تھا۔ یہ مجلس حسین ہے جو بچوں کو بہادر بناتی ہے۔ ہم ایک
شیعوں میں اتنی سختی ہے کہ ہر بندہ آگے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا. ہاں کہ بھائی اذان آئی کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جائے. سنت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں ہمارے شرط حلالی ہو، عادل ہو، اچھی شہرت رکھنے والا ہو. یہ ساری چیزیں پرکھ کر دے کر ہم کسی کو آگے کھڑا کرتے ہیں. امیر المومنین 2 منٹ کی نماز ہے، کسی کو کھڑا کر دیں. کون سا اس نے بات کرنی ہے، کون سا اس نے تقریر کرنی ہے، کون سا اس نے لیکچر دینا ہے. 2 منٹ کی نماز ہے. مولا کی آواز ہے کہ نہیں ہم 2 منٹ کے لیے بھی کسی فاسق کو تیرا لیڈر بننے کی اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ لفظ آیا امام جماعت، مطلب امام ہے تیرا. وہ رکوع میں جائے گا تو رکوع میں، وہ سجدے میں تو سجدے میں، وہ قیام میں تو قیام میں. مطلب تو اس کو کیا کر رہا ہے؟ فالو کر رہا ہے. جسے تو فالو کرے گا اس کا نیک ہونا ضروری ہے. اگر یہ ذہن بن گیا تو آئیڈیالوجی آف اہل بیت ختم ہو گئی. امام حسین کس لیے قیام کر رہے ہیں؟ پر میں اس لیے قیام کر رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح کروں. اصلاح کون کرے گا؟ جو خود مصلح ہو. یزید جیسا فاسد و فاسق تو امت کی اصلاح نہیں کر سکتا. تو فکر اہل بیت میں اور فکر اغیار میں فرق ہے. کیونکہ یہاں یہ فکر پائی جاتی ہے تبھی ان نسلوں سے بہادر کے نکلتے ہیں. کچھ ملک وہ ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم دنیا کے اتنے بڑے ملکوں میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں اسرائیل سے لڑ سکتا ہوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے امریکہ کے مقابلے ایک دن میں پورا بکرا کھا جاتا ہے. آگے نہیں بڑھنا یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. اب وہی سوچ بنی ہوئی نا سپر پاور ہے. جنگ نہیں لڑنا، بڑا طاقتور ہے. جنگ اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے. ورنہ برملا تھا کہ کہاں 70 اور کہاں 30,000 کا لشکر. ہزاروں میں نے شمس تھا کہ 70 کبھی 30,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اسی ڈی ایچ اے کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، سامنے 5,000 لوگ کھڑے ہوں اور ادھر 100 لوگ کھڑے ہوں، آپ کس کا ساتھ دو گے؟ کیونکہ جناب یا سائیڈ لائن ہو جاؤ یا 5,000 کے ساتھ مل جاؤ. 100 تو ویسے ہی مارے جائیں گے کیونکہ سامنے کون ہیں؟ 5,000 ہیں. آئیڈیالوجی امام حسین کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اکثریت کو نہ دیکھ، اپنی اقلیت کو نہ دیکھ. ہاں یقین حسین کو بھی تھا. جب مدینے سے اور مکے سے چلے تو مولا کے خطبے فرمائے جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. اور فرمائے جو چلنا چاہتا ہے بے محجتے اپنے خون کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے چلے، کیونکہ یہ راہ شہادت ہے، مارے جاؤ گے. ہم اگر 5,000 کا لشکر دیکھیں ہم نہیں جائیں گے. لیکن کربلا کی سوچ بڑی عجیب ہے. ہر 30,000 کو چھوڑ کے 70 کی طرف روانہ ہو گیا. یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ کون سی فکر ہے جس نے ہر کو یہاں سے اٹھا کر وہاں بھیج دیا؟ فرمایا یہ نہ دیکھ تمہارا دشمن کتنا طاقتور ہے، یہ دیکھ تو حق پہ کھڑا ہے کہ نہیں.
اگر دو لوگ کھڑے ہیں نا اس کے مقابلے میں 2 ارب کھڑے ہوں، یہ نہیں دیکھ وہ 2 ارب ہیں مارے جاؤ گے، نہیں، یہ دیکھ حق تیرے ساتھ ہے کہ نہیں۔ ہاں اگر 2 کے ساتھ حق ہے تجھے 2 کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پھر اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ یزید نے مولا حسین کو شہید تو کر دیا، پر آج ذکر یزید کا ہو رہا ہے یا حسین ابن علی کا ہو رہا ہے؟ خدا نے کس ذکر کو زندہ رکھا؟ جو حق کے ساتھ ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل تو ایک دن چلا جاتا ہے، بقا کس کو ہے؟ حق کو۔ اب بچپن سے سوچ بنی ہوئی ہے کہ عمر کون ہے؟ بہادر ہے، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ نبی بار بار کریں کون ہے جو اس مقابلے میں جائے گا، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ تو کون اٹھا؟ جس کا نام علی تھا، لقب حیدر تھا۔ تو کل بھی مرحبوں کے مقابلے اٹھ رہے تھے تو علی ابن ابی طالب، اور آج بھی ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو شیعیان علی ابن ابی طالب۔ یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے جو فرش عزا سے آپ کی نسلوں کو دی جاتی ہے۔ فرش عزا چاول ٹٹولنے کے لیے نہیں، فرش عزا اپنی فکر کو بڑا کرنے کے لیے ہے۔ امام حسین آپ کو یہاں سے سفر کرواتے ہیں، بدن وہیں کے وہیں ہوتے ہیں لیکن ذہن سفر شروع کرتا ہے۔ یہ فرش پہ ہوتا ہے، حسین اس کو عرش پہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ پستیوں پہ ہوتا ہے، حسین اسے باکمال بنا دیتے ہیں۔ تو فرش عزا کا تیسرا فائدہ، فرش عزا ہماری نسلوں کو بہادر بناتا ہے۔ کون سی قوم ہے جس میں شہید سبط جعفر جیسے شاعر ہوں؟ کون سی قوم ہے جس میں شہید حسینی جیسے عالم پائے جائیں؟ کون سی قوم ہے جس نے خمینیوں کو جنم دیا؟ کون سی قوم ہے جس میں سید علی خامنئی جیسے رہبر ہوں؟ یہ سارے بہادر کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کے اندر۔ نتیجہ کس کا تھا؟ فرش عزا حسین ابن علی کا نتیجہ تھا، جن کی مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے حسین کا ذکر سناتی رہیں، جو بچپن سے شہادت کا ذکر سناتی رہیں، جو گریہ کر کے حسین حسین کرتی رہیں۔ تو آپ کے وجود میں کس کا اخلاق پیدا ہو رہا ہے؟ اخلاق محمد اور آل محمد۔ اور حکم معصوم تخلقو، فرمایا ہمارے اخلاق میں اپنے وجود کو بدل دو۔ کتنے مسلمان ہیں لیکن شیعوں کا اخلاق سب سے الگ ہے۔ اب دنیا کی واحد قوم ہو جسے کافر بھی بولا جاتا ہے، کوئی مشرک بھی بولتا ہے، کوئی بدعتی بھی بولتا ہے، لیکن ہم کسی کا برا نہیں۔ مناتے پھر بھی ہم سب، کون بیچارہ علم کے نیچے سے گزرے، لیکن یہ بھی اتنا تیز تھا، اس نے اور علم اونچے کرنا شروع کر دیے کہ جہاں جہاں تک علم کا سایہ جائے چلنا شروع کر دیے کہ جہاں جہاں تک علم کا سایہ جائے چلتا جائے۔ ہم اتنا اچھا اخلاق رکھیں پھر بھی بولا جائے کہ شیعوں سے کیا ہو جاؤ؟ دور ہو جاؤ۔ لیکن آج تک کسی ایک شیعہ مجلس میں آپ نے سنا کہ شیعہ مولوی بولتا ہو اہل سنت کے عالم کو نہیں سننا؟ ہم تو کہتے ہیں طارق جمیل صاحب کو بھی سنیں، طارق مسعود صاحب کو بھی سنیں، ہم کہتے ہیں سب کو سنو تاکہ تجھے پتہ لگے کہ فکر اہل بیت کیا ہے اور فکر اغیار کیا ہے۔ وہاں روکتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے یہ شیعوں سے ملے گا کہیں جوان ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ہمیں ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو روکیں فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، فلاں عالم کو سننے نہیں جانا، کیونکہ ہمیں اتنا یقین پختہ ہوتا ہے اگر یہ گیا بھی جب واپس آئے گا اکیلا نہیں آئے گا، 3-4 کو علی والا بنا کر ہلائے گا۔ کیوں یقین کامل ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو عقل دی۔ ہم نے علی کو کس سے مانا؟ عقل سے مانا۔ قاری حنیف قریشی ماشاءاللہ بہت فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، اللہ اسے علماء کو اہل سنت میں اور زیادہ کرے۔ کیونکہ یہ شعور دے کے چلے جاتے ہیں، پھر فیصلہ کون کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے۔ ایک ٹی وی میں ان کا میں سن رہا تھا بیان، تو اینکر بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا نبی کے صاحب میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تو کہا کہ علی، انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ کہا صاحب حکمت؟ کا علی۔
کہا بچے سب سے اچھے کس کے تھے؟ کہا علی کے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کا زوجہ کہا علی کی سیدۃ النساء العالمین. کا شجاعت میں علی، حسب میں علی، نسب میں علی. پھر آگے وہ خود بڑھ گئے. علی کے چہرے کو دیکھنا رسول نے کہا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، کا مومن اور منافق کی نشانی علی. اب انہوں نے ان کو چھوٹ دیے، جتنے فضائل پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. کہ سارے اصحاب میں، حسب میں، نسب میں، علم میں، تقوی میں، زہد میں، شجاعت میں علی 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 سنتا گیا. اب کہا کہ یہ بتاؤ چاروں میں افضل کون ہے؟ تو یہاں پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور کہا وہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق حضرت ابوبکر جو ہیں سب سے افضل ہیں. کہ ابھی تو کہہ رہے ہو علم میں بھی علی، تقوی میں بھی علی، شجاعت کا. یہ باتیں کا اپنی جگہ پر. پھر افضلیت کس معیار پہ؟ کہا کیونکہ سلف نے کہا ہے، کیونکہ بڑوں نے کہا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا اس لیے مانتے ہیں. عاشق کمال ہیں، جہاں ہمیں کمال نظر آتا ہے ہم وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جہاں کمال نظر آ جاتا ہے ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو امیر المؤمنین کو ہم نے بڑوں کے کہنے پہ نہیں مانا، عقل کے کہنے پہ مانا. آج تک تاریخ اسلام میں کوئی ایسا بندہ بتاؤ جسے کہا ہو تم فلاں صحابی کو چھوڑ دو ورنہ تیری زبان کاٹ دیں گے، جسے کہا ہو فلاں کی محبت کو چھوڑ دو ہاتھ کاٹ دیں گے، جسے کہا ہو فلاں کی محبت کا انکار کر ورنہ تیرے بچوں کو مار دیں گے. نہیں ملتا. میں سمیت تمار زبان کٹ گئی علی کو نہیں چھوڑا، ہاتھ کٹ گئے علی کو نہیں چھوڑا. نبی کے صحابی جناب حجر ابن عدی بچوں کو سامنے قلع قمع کر دیا لیکن علی کو نہیں چھوڑا. کہ زندہ جلا دیں گے، کہ جلا دو میں علی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اتنی پختگی کہاں سے آتی کہ سب کو چھینا جا رہا ہے لیکن یہ چاہتا ہے علی مجھ سے چھینا نہ جائے. کیونکہ اس نے کس سے مانا ہے؟ عقل سے تسلیم کیا ہے. جس کو وجود عقل تسلیم کر دیتی ہے بندہ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہی کربلا کا میدان. مولا حسین فرماتے ہیں جسے جانا ہے چلا جائے. تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ کوئی سر کھجلا رہا تھا، کوئی داڑھی کے بالوں کو دانتوں میں دے کے نوچ رہا تھا. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ جانا تو چاہتے ہیں لیکن شرمندہ ہو رہے ہیں کہ حسین کے سامنے کیسے اٹھ کے جائیں. تو اس وقت امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا. پر میں شرماؤ نہیں، جیسے جانا ہے چلا جائے. چراغ بجھایا تو پانچ کر کے 6 کر کے 10 کر کے یزید ابن برید، یزید ابن عبداللہ تم بھی جانا، یزید ابن صبح تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. یہ تو سارے دیکھتے رہے امام حسین کو. فرمایا اگر تم جاؤ گے بھی تو تمہیں لشکر یزید روکے گا نہیں، کیونکہ ان کی دشمنی تیرے ساتھ نہیں حسین کے ساتھ ہے. یہ میری بیعت لینا چاہتے ہیں، یہ سیراب ہوں گے میرے خون کو بہا کر. اور کہا اگر رکو گے تو مارے جاؤ گے. یہ جملے ختم ہوئے تو کہتے جناب بریر نے تاریخ میں یہ گولڈن باتیں کر رہے ہیں. مولا اگر مجھے قتل کر دیا جائے تلوار
تاروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر میرے جسم کو جلایا کر مرتبہ اس طرح بڑی تیز ہے، پورے کربلا کے میدان کو گھیرا ہوا ہے۔ مولانا فرمایا سن، یہ جو دو پہاڑیاں تجھے نظر آ رہی ہیں کہ جی مولا، کہ ان کے پیچھے ایک بھی لشکر یزید کا سپاہی نہیں ہے، کہ تو جوان ہے، یہاں تک حسین کے ساتھ رہے، تیرا شکریہ، ہاں جنت کی بشارت میں تجھے ابھی کبھی دے رہا ہوں، اب بھی اگر جانا چاہتے ہو تو فرمایا چلے جاؤ۔ یعنی مولا یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہیں یہ جنت کی لالچ میں تو نہیں رکا، کہا جنت بھی تجھے کیا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، اب بھی اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مولا وہ دوست کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے، دوست کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے، مشکلوں میں چھوڑ کے چلا جائے۔ کہ ماتھے پہ بوسہ دیا، تعریف کی کہ اللہ نے ایسے اصحاب مجھے دیے، کسی کو نہیں دیے۔ واپس پلٹے، مجھے کہ خیام میں اصحاب میں جاؤ، میں ذرا بہن کے خیمے سو کے آتا ہوں۔ پر میں جا ہی رہا تھا امام حسین بہن کے خیمے میں گئے، کہ جیسے خیمے میں گئے میرے کانوں تک ایک آواز ٹکرائی کہ بہن بھائی سے کہہ رہی تھی حسین تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے، ایسا تو نہیں کل چھوڑ کے چلے جائیں۔ فرمایا بہن اللہ نے ایسے صحابی کسی امام کو نہیں دیے جیسے خدا نے صحابی مجھے دیے۔ کہتا میں نے سنا کہ نبی ذاتی یہ کہہ رہی ہیں تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے۔ کہتے سیدھا حبیب کے خیمے میں گیا، حبیب نے چہرہ دیکھا پریشان ارجھایا ہوا، کہ ہوا کیا ہے؟ کہ حبیب وائے ہو ہم پر کہ زہرا کی بیٹی کو بھی تک ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کب امام حسین سے کہہ رہی تھی مولا کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ حبیب نے کہا سارے اصحاب کو جمع کر، سعید کو جمع کر، زہیر کو جمع کر، سب کو جمع کر۔ حضرت عباس نے کہا حبیب ابن مطہر ہوا کیا ہے؟ کہ مولا یہ ہمارا معاملہ ہے، بنو ہاشم کا معاملہ نہیں، بس اتنی اجازت دیں ہم سیدہ کے خیمے کے سامنے بیٹھ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے سارے بیٹھے بی بی زینب کے خیمے کے سامنے اور بلند بلند آواز میں کہا آزادی ہم پہ بھروسہ رکھنا، جب تک ہم زندہ ہیں ایک تیر اور خراش بھی حسین کے بدن پہ آنے نہیں دیں گے۔ اور کیا وفا کی، جناب سعید نے 17 تیر کھائے، ایک تیر امام حسین کے بدن تک آنے نہیں دیا۔ کہتے جب تیر آتا تھا یہ دوڑ دوڑ کے تیروں کو اپنے بازوؤں پہ لیتا تھا، پورا بدن چھلنی کر دیا۔ اور زمین کربلا پہ جب گرا امام حسین نے تشہد آخر دیا، سر اپنی گود میں رکھا، کہتے خون اتنا بہہ چکا تھا کہ اب زبان سے جملے نہیں نکل رہے تھے، تڑپ رہا ہے، بلب رہا ہے۔ مولانا نے کہا سعید حق ادا کر دیا، سکون سے دنیا سے چلے جاؤ، لیکن اشارت ہے مولا کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ خدا کی رضایت ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ چوتھے ماں فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کر۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرما پہلے بابا خیمے سے نکلتے تھے نا تو کبھی اکبر آتے تھے بابا سلام، کبھی قاسم آتے تھے چچا سلام، کبھی عباس آتے تھے آقا سلام، کبھی زہیر آتے تھے مولا سلام۔ کا جب عصر عاشور کا وقت قریب ہوا نا سارے چلے گئے، فرما میرا بابا ترس گیا تھا کوئی تو آئے حسین کو آ کر سلام کرے گا۔ مولا 30,000 کا لشکر و مسلمان، فرمایا نہیں، کہتے تھے یہ باغی ہے، کہ جب تم میں سے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، آج ایسے سلام کرو جیسے 4 سالہ سکینہ نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
الحسین سب مل کے السلام علی الحسین والا حسین کی صدا بلند والا اولاد حسین والا سب مل کے السلام علی الحسین والا وعلى صحابہ میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ یہ سلام میرا سلام نہیں امام زمانہ کا سلام فرماتے مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو یہ امام زمانہ کا نوحہ ہے فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا شاید کوئی برادر اہل سنت کا یہ شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے گئے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر حیوان کو بھی ادب کرنا ہو اگر اسے ادب کرنا ہو اس کے بدن پہ مارا کرو لیکن کبھی حیوانوں کے چہروں پہ نہ مارا کرو ان کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اتنے تماچے مارے کہ بچی کے چہرے کا رنگ بدل گیا آخری جملہ کہنے کے بعد بچی کی روح برباد کر گئے سنیں گے وہ کون سا جملہ تھا کہتے جب گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا کہنے لگی او میرے غریب وطن بابا او میرے 3 دن کے پیاسے بابا بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا اللہ جانے امام زین العابدین پہ کیا گزرے ہوگے راوی کہتا ہے بچی کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتی تھی 2 مصلے بچھایا کرتی تھی ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے قافلہ مدینے سے چلا مکہ مکے سے چلا کربلا
پورے راستے بچی دو مسلح بچھاتی رہی، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے، لیکن راوی کہتا ہے جب عاشور کا دن آیا، عصر عاشور کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں نماز عصر کے لیے دو مسلح بچھائے۔ اب بچی کو کون بتاتا سکینہ بابا نہیں آئے گا، ننھے سے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، میرے اللہ میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، بس ایک بار سکینہ کو بابا دکھا کریے گا۔ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ دوڑی، شاید میرا بابا آیا، لیکن سنیں گے بچی نے کیا دیکھا، دیکھتی ہے شمر ہے ہاتھ میں تازیہ لیے ہوئے، تھوڑی آواز بڑھا دے، جیسے بچی دیکھتی ہے، یہ لائیں بچی کو دیکھتا ہے، دوڑی دوڑی باہر آئی ہے، کہتا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر سے میں نے بابا نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے، خدا یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے۔ راوی کہتا ہے جیسے کہا مجھے بابا کی یاد آئی ہے، لئی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتے، لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، بچی بابا بابا میرے غریب وطن بابا، او میرے پیاسے بابا، دوڑے دوڑے آگے بڑھی، سر کو گود میں لیا، کہنے لگی بابا میرے پیاسے بابا، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ او میرے تھکے ہوئے بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آجا جا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھے، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ اب زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہو حسین کی امانت، کیا دیکھا بچی زمین پہ بے ہوش پڑی ہے، کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے، جیسے بچی کی آنکھیں کھلی، بچی نے یہ نہیں کہا پپھی اماں میرا بابا مار گیا، یہ نہیں کہا پپھی اماں شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پپھی اماں میرے در چھینے گئے، بابا کی شکایت نہیں کی، رخساروں کا نہیں بتایا، 4 سالہ بچی ہے، سنو گے کیا سوال کیا، جیسے نگاہ زینب پہ پڑے، پہلا سوال کیا پپھی اماں آپ کی چادر کہاں
زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دل لے گیا وہ میری چادر بھی لے گیا ماتم حسین